برحمت گیا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ واجل فرجہم۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ انشاءاللہ 5 دن آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور جو موضوع سرنامہ کلام رہے گا، بحث گفتگو رہے گا، وہ موضوع ہے معاشرہ اور اصلاح معاشرہ۔ درس کربلا سے معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ شیعہ اتنا پیسہ ایام محرم میں امام حسین پہ کیوں لگاتے ہیں؟ کسی اندازے کے مطابق 5 ارب کے قریب روپیز کے قریب خرچہ ہوتا ہے نظر و نیاز پہ، مجالس پہ، امام بارگاہوں پہ۔ تو شاید کہا جائے کہ بھائی آپ اس پیسے کو یونیورسٹی پہ لگا دو، 4 ہاسپٹل بنا دو، 4 یتیم خانے بنا دو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شیعہ مجلس میں صرف شہادت سننے جاتا ہے۔ اگر کربلا ایک واقعہ ہوتا کہ ہم اپنی نسلوں کو فرش عزا پہ بلا کے صرف یہ بتاتے کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، تو واقعات تو تاریخ میں بہت ہیں، ان کی اتنی تاکید کیوں نہیں؟ جناب زید بھی شہید ہوئے، لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ اس طرح ہر سال جناب زید کی شہادت کو منائیں۔ اگر ظلم کی بات ہے تو مظالم تاریخ میں بہت ہوئے ہیں، لیکن کسی ظلم کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اب ہر سال اس ظلم کو اس طرح سے یاد کریں۔ جب تک آپ دشمن کو یا معترض کو یہ بتائیں گے نہیں کہ جناب ہم کربلا مناتے کیوں ہیں، ہم عاشورہ مناتے کیوں ہیں، ہم مجالس عزا مناتے کیوں ہیں، اگر ذہن میں صرف یہ رہا کہ شیعہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اپنے نسلوں کو بتائیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ جز ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر کسی نے تاریخ پڑھنی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو کہیں گے آپ کتابیں بانٹ دو، آپ بروشر چھپا کے اپنی نسلوں کو دے دو۔ اتنے خرچے، اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اعتراض دشمن پہلے کر سکتا تھا، لیکن آج اس اعتراض کا جواب دنیا میں شیعوں نے دے دیا کہ دوسرے سماجوں میں اور کربلائی سماجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے معاشروں میں اور کربلائی معاشروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جن معاشروں میں کربلا منائی جاتی ہے ان معاشروں کے بچے بہادر پیدا ہوتے ہیں، جن معاشروں میں کربلا منائی جاتی ہے انہی معاشروں میں خمینی پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان تو بہت تھے، لیکن ظالم کے مقابلے میں ڈٹنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی، کیونکہ نماز ہر جگہ پڑھی جا رہی تھی، روزہ ہر جگہ رکھا جا رہا تھا۔ اب جتنے مسلم ممالک کو اپنا کیلکولیٹ کر لیں، نماز وہاں بھی تھی، نماز ہمارے یہاں بھی ہے، روزہ وہاں بھی تھا، روزہ ہمارے یہاں بھی ہے، حج وہ بھی کرتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، عمرہ وہ بھی کرتے ہیں، عمرہ ہم بھی کرتے ہیں، جتنی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سب کے کرنے کے بعد بھی وہ بہادر نہ بنے، کیونکہ وہ حسین کا عاشورہ نہیں مناتے۔ کیونکہ ان کیا فلسفہ جلوس نہیں ہے، ان کیا فلسفہ شہادت نہیں ہے، ان کیا بچوں کو بہادر بنانے کا درس نہیں دیا جاتا۔ یہ کربلا ہے جو بتاتی ہے۔ ایک قاسم تھا جس سے پوچھا گیا کہ موت کیسی ہے، فرمانے لگے احلی من الازل،
میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ مسلمان جو کبھی اپنے دشمن سے لڑنے کا خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا، یہ شیعہ تھے جس نے سوچا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا کہ ہم حیدر کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ کربلائی سماج ہے جو انسان کو بہادر بنانا سکھاتا ہے۔ تو مجلس صرف تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے، نسلوں کو اور ان کی گھٹیوں میں علی کی شجاعت کو بھرنے کا نام ہے، حسین کے صبر کو بتانے کا نام ہے، کربلا شجاعت زینبی کا نام ہے۔ یہاں بچے، عورتیں، خواتین ایک آئیڈیالوجی پہ جمع ہو جاتی ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ بستر مریض پر، بستر شجاعت پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے علی ابن ابی طالب وصیت کر رہے ہیں کہ حسن کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے میں اپنے دلوں کے اندر دشمنی کو پیدا کرنا اور مظلوم کے لیے ہمدردی پیدا کرنا۔ آج شیعہ بچہ اگر 8 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو یا 20 سال کا جوان ہو، اس سے ایک سوال کرو کہ یزید قابل لعنت ہے کہ نہیں، بغیر کسی کنفیوژن کے تم پوچھو گے، وہ لعنت بھیج کے بتائے گا کہ یہ قابل لعنت ہے۔ لیکن اسی یہ کنفیوژن کس نے دور کیا؟ یہ مجلس ابا عبداللہ الحسین نے دور کیا۔ لیکن یہاں پر میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی مسلم مفتی کا، اسی اسلام آباد میں رہتا ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے زیادہ بات کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا یزید نے ظلم کیا؟ تو کہاں ظلم کیا؟ آل رسول کے ساتھ زیادتی کی؟ کہ بچیوں کو تماچے مارنے چاہیے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ سر کاٹنے چاہیے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ آل رسول کی عزتوں کو اس طرح سے اچھالنا چاہیے تھا؟ کہ نہیں۔ کہ جناب جب اتنا ظلم کیا کہ یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں، تو خاموش ہو گیا کہ اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مطلب اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آج یہ کنفیوز ہے، لیکن اس قوم کا 8 سال کا بچہ کنفیوز نہیں ہے، کیونکہ اسے بتایا گیا، کیونکہ سکھایا گیا کہ ظالم قابل لعنت ہوتا ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہوتا۔ ہم قاتل و مقتول کو رضی اللہ کہا نہیں کرتے۔ یہ مکتب سکھاتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کی نفرت اور بغض ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تبھی اس نسلوں میں بہادر بچے پیدا ہوتے ہیں، تبھی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ عدو کے ساتھ مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کربلا درس دیتی ہے کہ ایک طرف 72 کھڑے تھے، دوسری طرف 30,000 کا لشکر کھڑا تھا۔ یہ ہمت حسینی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں نکلو تو یہ نہ دیکھو تمہاری تعداد کم ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ رب کا ساتھ کس کے ساتھ ہے۔ تو امام نے بتایا انشاءاللہ عاشورہ کا مطلب اصلاح معاشرہ، عاشورہ کا مطلب عاشورائی معاشرہ بنانا۔ تو 5 دنوں میں جو محور سخن رہے گا وہ یہی رہے گا کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ، کیونکہ یہ مقصد ہم نے اپنے وجود سے نہیں بنایا۔ خود امام حسین فرماتے ہیں انما خرجت، میں نے خروج اسی لیے کیا تاکہ اپنے جد کی، امت کی اصلاح کروں۔ اب آگے خود کلام امام حسین سے بتایا جائے گا کہ اس معاشرے میں بیماریاں کون سی تھیں، معاشرہ کہاں تک آ گیا کہ قاتل بن چکا اپنے نبی کے نواسے کا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے، کہ ہمیں پتا ہے کہ ظالم ظلم تو کر رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ اس ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جا سکے۔ آج کسی حکمران کے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا۔ دیکھیے آئیڈیالوجیز تبھی بنتی ہیں جب عقیدے بگڑتے ہیں، کربلا عقیدوں کو صحیح کرتی ہے۔ اب 10 عین آپ کی خدمت میں رکھوں گا، شاید آج ختم ہو جائیں یا کل تک بھی آگے چلیں گے۔ 10 عین تاکہ جوان بچے بڑی آسانی سے یاد کر لیں کہ کربلا کے فوائد 10 عین کی صورت میں۔ پہلا عین، عین عقل۔ جو بندہ مجلس حسین میں آتا ہے، عاشورائی ماحول میں آتا ہے، تو یہ ماحول اس کی عقل کو تیز کرتا ہے، یہ مکتب آپ کو عقل مند بناتا ہے۔
یہ عقل کا ہی تقاضا ہے نا کہ ظالم پہ لعنت کی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے۔ چھری جب کند ہو جائے تو اس کو تیز کرنے کے لیے پتھر پہ رگڑا جاتا ہے، اور عقلیں جب کند ہو جائیں تو حسین کی مجلس انہیں تیز کر دیا کرتی ہے۔ ہور کی عقل کو تیز کس نے کیا؟ ایک ملاقات حسین نے کیا۔ زہیر کو زہیر کس نے بنایا؟ اس کی عقل کو تغذیہ اور غذا کس نے دی؟ ابا عبداللہ حسین نے دی۔ تو مجلس حسین میں آنے سے عقلیں تیز ہوتی ہیں، انسان کے کنفیوژن دور ہو جاتے ہیں، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں فیصلہ لوں تو کس طرح لوں، کیونکہ یہ مجلس حسین اسے سکھاتی ہے، اسے بتاتی ہے، اس کے اندر درس شجاعت و حکمت کو پیدا کرتی ہے۔ تو پہلا عین عقل، جو مجالس میں آتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، ان کے اندر عقل شرعی، عقل الہی، فیصلے کرنے کی طاقت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو مجلس سے دور ہوتے ہیں ان کی عقلیں کند ہو جاتی ہیں، وہ ہوا و ہوس نفس میں پڑ جاتے ہیں، وہ خواہشات نفسانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ مجلس نفس کی خواہشوں سے نکال کر رب کی خواہش پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ ہمارے عقلوں کو کیا کرتی ہے؟ تیز کرتی ہے۔ دوسرا عین جو مجلس حسین میں آ کے ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ عین علم ہے، عین عقل، عین علم۔ مجلس ابا عبداللہ ہمیں علم دیتی ہے، وہ تاریخ ہو، وہ عقیدہ ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ تفسیر ہو، وہ جتنے عقائد ہوں، یہ سارا علم ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ مجلس امام حسین سے مل رہا ہے۔ اور رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور وہاں پہ جنازہ پڑا ہے اور مسجد کی دوسری سائڈ پر کوئی عالم علم بانٹ رہا ہے تو کیا مجھے جنازہ پڑھنا چاہیے یا عالم کی محفل میں جانا چاہیے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جنازے پڑھانے والے موجود ہیں کوئی 5-6 افراد؟ ہاں یا رسول اللہ موجود ہیں۔ کہ اگر کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تو کیونکہ مسلم کا جنازہ ہے تم نے اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن فرمایا نہیں، اگر 5-6 لوگ جنازے اٹھانے والے ہیں، دوسری طرف محفل علم ہے، تو افضل ہے کہ تم محفل علم میں جا کے بیٹھو۔ حضور فی مجلس العالم، ایک عالم کی مجلس میں بیٹھنا فرمایا 100 جنازوں سے افضل ہے۔ پھر نبی نے بڑی عجیب چیز فرمائی، فرمایا 1000 بار نماز شب پڑھنے سے افضل ہے ایک علم کی محفل میں بیٹھنا، 1000 عمروں سے بہتر ہے ایک علم کی محفل میں بیٹھنا۔ فرمایا 1000 جنازوں میں شرکت سے بہتر ہے ایک محفل علم میں بیٹھنا، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے ایک علم کی محفل میں بیٹھنا۔ پھر فرمایا کہ شیطان 1000 زاہدوں کے مرنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے پر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عابد کی عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے، کیونکہ زاہد تو بن جاؤ گے لیکن اگر علم نہیں ہوگا تو زہد کا فائدہ نہیں ہے۔ خوارج زاہد تو تھے، عابد تو تھے، پر علم نہیں تھا، کیونکہ علم ہوتا تو باب مدینۃ العلم کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاتے۔ یہ علم ہے جو انسان کو سلمان بناتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو ابو ذر بناتا ہے، یہ علم ہے جو عقل کو تیز بھی کرتا ہے اور غذائے عقل بھی بنتا ہے۔ تو پہلا عین عقل کہ مجلس حسین میں ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ معاشرہ عقل مند معاشرہ بنے، جاہل معاشرہ نہ بنے۔ معاشرہ اور معاشرے کے فیصلے، اس سماج کے فیصلے عاقلانہ فیصلے ہونے چاہیے۔ جو مجلس حسین میں آتے ہیں ان کے گھروں میں عقل مندانہ فیصلے ہونے چاہیے۔ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ بے وقوف ہیں، کیونکہ مجلس حسین ہمیں وقوف سکھاتی ہے۔ بے وقوف وہ بندہ جس میں وقوف نہیں ہے، جو اسٹاپ نہیں کر پاتا خود کو، لیکن مجلس حسین وقوف سکھاتی ہے کہ باپ اگر غصہ کرے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، رک جانا، اپنی زبان کو باپ کے سامنے کھولنا نہیں، ماں کے سامنے کھولنا نہیں، اپنے وجود کو اسٹاپ کر دینا۔ تو مجلس حسین وقوف سکھاتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے سے، اور عقل کو غذا ملتی ہے علم کے ذریعے سے۔ تیسرا عین جو مجلس حسین سے ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ عین عقیدہ ہے۔ مجلس حسین عقیدوں کو صحیح کرتی ہے۔ عقائد بگڑ جائیں تو عبادت کا فائدہ کیا؟ عقیدہ خراب تو نماز کا فائدہ کیا؟ شمر کا عقیدہ غلط تھا، حر نے عقیدہ صحیح کیا تو حر بن گیا۔ عقیدہ ہے نا کہ حکومت مل گئی تو میں کامیاب، یہ عقیدہ ہے۔ طاقت مل گئی تو میں کامیاب، یہ عقیدہ ہے۔ مال مل گیا تو میں کامیاب، یہ عقیدہ ہے۔ آج مسلمانوں نے ایک عقیدہ بنایا ہے کہ مثلا امریکہ سپر پاور ہے۔ اب جب بچپن سے آپ بچے کو سکھاؤ گے سپر پاور سپر پاور سپر، یہ کیا بن رہا ہے؟ عقیدہ۔ 2 ورڈز ہیں، سپر پاور، سب سے زیادہ پاور جس کے پاس ہے۔ اب جب آپ نے بچپن سے ایک عقیدہ بنا لیا، بچہ اسکول میں جا رہا ہے سپر پاور،
نیوز سن رہا ہے کہ بھائی سپر پاور ہے، سیاستدانوں کی زبان سے سن رہا ہے بھائی سپر پاور ہے. اب جنہوں نے عقیدہ ہی بنا لیا سپر پاور، تو سپر پاور سے کوئی ٹکر لے گا؟ اور ذہنی بنا دیا نا کہ سپر پاور ہے، کل اٹیک بھی کرے بھائی ہم تو نہیں لڑ سکتے، ظلم بھی کرے بھائی ہم تو کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے. لیکن ایک سید علی خان نہیں ہے، اس نے جوانوں کو بتایا، اپنی قوم کو بتایا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور مانتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ یزید بھی خود کو سپر پاور کہتا تھا، پر امام حسین نے اس کا جو سریہ تھا وہ نکال کے بتا دیا کہ سپر پاور تو نہیں ہے. اگر تو یہ سوچتا حسین کو ختم کر سکتا ہے، اب یہ اللہ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کس کا نام باقی رہے گا، کون ہمیشہ قابل سلام رہے گا اور کون باعث لعنت بن جائے گا. آج ہے کوئی جو یزید کا نام بھی اپنے وجود پہ رکھے، تو فرمایا نہیں، عقیدہ اگر غلط ہو تو نسلیں ڈرپوک بن جاتی ہیں. پورے کوفی نہیں نکلے کیونکہ کہتے تھے یزید کے مقابلے میں کون جائے گا، بصرے والے یزید کے مقابلے میں کون جائے گا، مدینے والے یزید کے مقابلے میں کون جائے گا. لیکن امام حسین کا عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ تھا. جب نکلے اپنے مولا کے اپنے لوگ کہنے لگے، جناب عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جناب زینب کے شوہر، جناب بی بی ام سلمہ، ہر کوئی امام حسین کو روک رہا ہے کہ مولا مت جائیے. کیوں نہ جاؤں؟ کہ مولا موت ہے، مولا موت ہے، مولا مارے جائیں گے، مولا قتل کر دیے جائیں گے. اس امام حسین نے آج اشارہ کرو تفصیل میں کل آؤں گا، بڑا پیارا جملہ فرمایا تمہارے عقیدے غلط ہیں. حسین کا کام ہے تمہارے عقیدوں کو صحیح کرنا. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ موت فنا ہے، حسین اس راستے پہ جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. فرمایا مجھ حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے. کربلا عقیدوں کو بناتی ہے. یہ جملہ امام حسین نے خطبہ امام حسین نے مکے سے نکلتے وقت فرمایا موت میرے لیے ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے. عورت بڑے شوق سے گلے میں ہار پہنتی ہے، اس کی زینت ہے، دکھانے کے لیے ہار خوبصورت لگتا ہے گلے میں. فرمایا ہم بھی موت کا ہار ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کے چلتے ہیں. یہ تمہارا عقیدہ کہ موت فنا ہے، حسین مارے جاؤ گے. پھر بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں اتنے سال یعقوب نے یوسف کا انتظار کیا، اور جب یوسف ملا تو یعقوب کے آنکھوں میں اللہ نے بینائی دی. کہا یعقوب کو تو ایک یوسف ملا تھا، حسین کو اگر خدا شہادت دیتا ہے تو سارے انبیاء کی زیارت حسین کو ہو جائے گی. تو مطلب موت محبوبوں کی ملاقات کا نام ہے، موت کوئی بری چیز نہیں ہے. امام حسین اپنے کلام میں ان کی کس کو صحیح کر رہے ہیں؟ عقیدوں کو صحیح کر رہے ہیں. آج یہ ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے کس کو بگاڑا جاتا ہے؟ عقائد کو بگاڑا جاتا ہے. 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب پہ سب کیا گیا. کیا بگاڑا گیا؟ عقیدہ بگاڑا گیا. جنریشن ٹو جنریشن. ایک بچہ 2 سال کا ہے، عقیدہ بگاڑو گے، 20 سال کے بعد وہ جو بیج نکلے گا، وہ جو جوان نکلے گا، اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ بگڑا ہوا ہوگا. اہل شام نے اور شامات والوں نے کبھی رسول خدا کو نہیں دیکھا. انہوں نے زندگی میں امیر المومنین کو نہیں دیکھا. انہوں نے زندگی میں کثرت سے اصحاب رسول کو نہیں دیکھا. سب سے پہلا حاکم، کیونکہ جب شام فتح ہوا سب سے پہلا حاکم یزید ابن ابو سفیان، پھر معاویہ ابن ابی سفیان، پھر یزید ابن معاویہ، 3 حاکم. مطلب انہوں نے کبھی بھی اسلام کا وہ ورژن دیکھا ہی نہیں جو رسول کا ورژن تھا. انہوں نے کبھی اسلام کو ورژن دیکھا ہی نہیں جو تربیت امیر المومنین میں ہو، جو پیور اصحاب مدینہ میں ہو. انہوں نے وہی اسلام دیکھا جو بنو امیہ کا اسلام تھا. 20 سال ایک جنریشن کے عقیدوں کو بگاڑا گیا. اب یہ جو کربلا میں آتے ہیں، امام حسین ان سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا؟ کہ نہیں. کہ پھر لڑنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ آواز آئی بغضاً لأبیک، اے حسین تمہارے بابا کے بغض میں آئے ہیں. بغض اتنا کہ گھوڑوں کو لاشوں پہ دوڑا دیا جائے، بغض اتنا کہ سروں کو قلم کر کے نوکے نیزہ پہ چڑھا دیا جائے. یہ عقیدے ہیں. جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وجود کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہی داعش، یہی جبہت النصرہ، یہ غلط عقیدے کے مالک کس قدر انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، نوامیس کی عزتوں کو پامال کیا، کیونکہ عقیدے اس جنریشن کے بگڑے ہوئے تھے. اور آج اگر ہماری جنریشنز بچی ہوئی ہیں،
فرش عزا حسین ابن علی کی وجہ سے. ورنہ یہ میڈیا، یہ ٹی وی، یہ سوشل میڈیا ہمارے عقیدوں کو چرا کے لے کر جاتا، پروپیگنڈے کر کے نسلوں کو بے دین اور سیکولر بنا دیتا. یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کی نسلوں کو دیندار بنایا ہے. اپنے اندر ہی دیکھ لیجئے، کئی ایسے شیعہ جو فرش عزا سے دور ہیں وہ سیکولر بنتے جاتے ہیں، وہ لبرل بنتے جاتے ہیں. ان کے گھروں سے حجاب، حیا، عفت، غیرت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، دین کا صرف نام رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرش سے دور تھے. بچوں کو سنیما تو لے گئے، بچوں کو گھمانے تو لے گئے، بچوں کو گھمانے کے لیے مختلف یورپین کنٹریز میں تو لے گئے، لیکن توفیق نہیں ہوئی اس بچے کو کبھی حسین کی کربلا بھی لے کر جائے. ہاں، اس بچے کو کبھی علی ابن موسی الرضا کی زیارت پر بھی لے کر جائے، اس بچے کو پابندی سے اٹھا کے فرش عزا پہ لا کر بٹھائے. یہ فرش عزا ہے جو آپ کے سروں پہ چادر و حیا کو رکھتا ہے. یہ فرش عزا ہے جو جوانوں کے سینوں میں غیرت کو پیدا کرتا ہے. یہ فرش عزا ہے جو راہ و منش اور روش سکھاتا ہے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس کے ذریعے سے. فرش عزا ہمارے عقیدوں کو صحیح کرتا ہے. یورپ میں ہم نے لوگوں کو بچتے ہوئے دیکھا، نسلیں تباہ ہو گئیں، لیکن کہا آپ کا بچہ کیسے بچا؟ کہ مولانا میرا کام تھا امام بارگاہ میں مومنین کے لیے نظر و نیاز بنانا. بورچی تھا، بورچی کا بچہ مولانا بن گیا، وہ بھی یورپ میں. کہ کیوں؟ میرا کام تھا فرش عزا پہ آنا، مومنین کے لیے کھانا بنانا، اور بچہ میرے ساتھ آتا تھا. اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اوڑھنا کہاں پر تھا؟ امام بارگاہ حسین ابن علی میں تھا. جتنا اس در سے متمسک رہو گے عقیدے آپ کے صحیح رہیں گے، جتنا اس در سے دور چلے جاؤ گے عقیدے بگڑتے چلے جائیں گے. آج واقعاً بگاڑے عقیدہ بھی اگر معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ ممبر ابا عبداللہ الحسین سے ہو رہی ہے. یہاں قال قال رسول اللہ، یہاں قال قال ابا عبداللہ، قال جعفر بن صادق، یہ سارے فرامین بتائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کی جائے. تو پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین عین عقیدہ، چوتھا عین عین عبرت. کربلا ہمیں عبرتیں سکھاتی ہے. شہید مطہری کہتے ہیں اگر کربلا میں کسی شمر کا ذکر سنو تو عبرت حاصل کرو اور آج کے شمر کو پہچانو. کربلا سے اگر عبرت نہ لی تو فائدہ کیا؟ پورا قرآن کتاب عبرت ہے. قرآن سکھاتا ہے کہ مومن تم نے عبرت کیسے حاصل کرنی ہے. اگر کل کے یزید کو سنا ہے تو عبرت حاصل کرو، آج کے یزید کو پہچانو. یہ سنو کہ شمر شمر کیوں بنا، عبرت حاصل کرو. ابن ملجم کیوں بنا، عبرت حاصل کرو. اور ہر کیوں بنا، عبرت حاصل کرو. اگر وہی چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو صاحب عبرت بن جائے گا. پورا قرآن افلا یعقلون افلا یتدبرون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتا، تدبر سے کام کیوں نہیں لیتا، تفقہ سے کام کیوں نہیں لیتا. اور فرماتے جب جہنم والوں جہنم میں بھیجا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ کہ جہنم میں کیوں گئے؟ فرمایا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اے کاش اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل کو استعمال کرتے اور عبرت لیتے، ہم کبھی بھی اصحاب جہنم میں سے نہ بنتے. تو وہاں بھی جہنم میں وہ جاتا ہے جو عقل اور عبرت سے فائدہ نہیں لیتا. تاریخ عبرت بیان کرنے کے لیے ہے. جب تک ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ نہیں کہ صرف مجلس سنی اور چلے گئے. فرمایا نہیں، ایک واقعہ سنو، سوچو یہ بندہ اس راہ پہ چلا تو کیوں چلا، یہ یزیدی بنا تو کیوں بنا. تاریخ میں ابن سعد اور شبر عجیب ہسٹری ہے ان کی، کیونکہ ابن سعد کے اندر تو لالچ تھی کہ مجھے شہر رے کی حکومت ملے گی. شبر کا تو یہ معاملہ بھی نہیں تھا. اگر آپ شمر کی تاریخ پڑھیں گے شاید اس شمر کی کوئی قضا نماز ہو، شاید اس کا کوئی قضا روزہ ہو. حاجی اپنے زمانے کا بہترین، 10 سے زیادہ اس نے حج کیے ہوئے. 30 دن رکاب امیر المؤمنین میں اسی یزید کے بابا سے لڑائے. ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جانے کا نام کیا ہے؟ عبرت ہے. مطلب میں مجلس ابا عبداللہ الحسین بیٹھا ہوں، میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں، میری مینٹلٹی، میری آئیڈیالوجی، میرا اسٹیٹ آف تھنکنگ ایک جگہ پہ کھڑا ہوں. جب مجلس سنوں تو جہاں کھڑا ہوں یہاں کھڑا نہ رہوں، یہاں سے اٹھ کے مجھے کہیں اور جانا چاہیے.
فکری اعتبار سے. فکری اعتبار سے جہاں میں کھڑا ہوں یہاں نہیں کھڑا رہنا چاہیے. عبرت حاصل کروں, یہاں سے اٹھ کے پل کے دوسری طرف میں جانا چاہیے. امام حسین کا کام ہے تجھے یہاں سے اٹھا کے صحیح جگہ پہ لے کر جانا, کیونکہ سفینۃ النجات ہیں, کشتی نجات ہیں, مصباح الہدیٰ ہیں, وہ چراغ ہیں جو انسان کو کیا دیتی ہے, ہدایت دیتی ہے. تو تاریخ باعث عبرت ہے. خدا انبیاء کے قصے سناتا ہے, حبیب ہم تجھے قصے سنا رہے ہیں, لنثبت بہ فؤادک, تاکہ تمہارے دل کو کیا ملے, مضبوطی ملے. حبیب یہ نہ سمجھنا کہ صرف تجھے پتھر مارے گئے, یہ نہ سمجھنا کہ صرف تجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں مجنون ہو. فرمایا حضرت نوح کو بھی تانے مارے گئے کہ یہ پاگل ہے, ہاں خشکی میں کیا بنا رہا ہے, کشتی بنا رہا ہے. لیکن جو صاحبان عبرت تھے وہ سمجھ گئے کشتی کیوں بنا رہا ہے. فرمایا صرف تجھے تانے اور تکلیفیں نہیں دی جا رہی, حضرت یعقوب کو, حضرت ایوب کو, حضرت ابراہیم کو, مختلف انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں. ہم تجھے قصے سنا رہے ہیں تاکہ کیا حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. آج کوئی مال دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے تو کربلا سے عبرت سیکھے نا. جو مال پر تھے یا مال کے لیے حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے, کیا ملا؟ جتنے بھی ملاعین کربلا ہیں وہ بدبخت جو امام حسین کے مقابلے میں آئے, پوری تاریخ آپ پڑھ لیں, 3 سے 4 سال میں یہ مر گئے, زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے. خود ابن سعد 3.5-4 سال کے بعد مختار نے اس کو واصل جہنم کیا. خود شمر دیکھ لیں, ایون جن کو امام حسین نے بصرے میں خط لکھا تھا, جو مولا حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے, مصعب بن زبیر کے لشکر میں گئے, جناب مختار کے مقابلے میں آئے اور مارے گئے. 3-4 سال کی زندگی ان کی رہی, اس کے بعد سارے مر گئے. لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر حسین کا ساتھ دیتے. آج لعنت کی بجائے مجلسوں میں ان پہ سلام ہو رہا ہوتا, اصحاب حسین میں ہوتے تو فرمایا حیات الدنیا راحلہ, دنیا کی زندگی. حضرت حر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں, بیٹا ان کا نام تھا علی ابن حر. بیٹے کا بیٹا تیری مرضی میرے ساتھ آؤ کہ نہیں آؤ, لیکن تیرا بابا تجھے کہہ رہا ہے حیات الدنیا راحلہ, دنیا کی زندگی گزرنے والی ہے, دنیا کے مزے زائل ہونے والے ہیں, لیکن آخرت کی زندگی باقیہ, وہ ہمیشہ کیا رہتی ہے, باقی رہتی ہے. ایک حسین کی محفل نے حر کو عقل مند بنا دیا. اس نے لشکر یزید کو چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں گیا. پتا تھا مرنا تو میں نے ویسے ہی ہے, لیکن موت ایسی ہو جو باعث عزت بنے, کا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ نعرہ وہی لگاتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں اور تاریخ سے کیا لیتے ہیں, عبرت حاصل کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پہلا عین ریممبر کریں, پہلا عین عین عقل, دوسرا عین عین علم, تیسرا عین عین عقیدہ, چوتھا عین عین عبرت, پانچواں عین عین عدو. کربلا سکھاتی ہے کہ عدو شناس بنو, دشمن شناس بنو. یہ مکتب ہمیں بتاتا ہے اگر میں دشمن شناس نہیں تو دشمن بڑی آسانی سے مجھے کیا دے گا, دھوکہ دے دے گا. ہمارے گھروں میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے اندر آ کر ہمارے اندر پھوٹ ڈالے گا, اختلافات ڈالے گا, تفرقہ افکنی کرے گا. تو کربلا سکھاتی ہے ادب شناس بنو, دشمن شناس بنو. اگر دشمن کو پہچان گئے, نہ پہچان سکے مدینے والے کہ یزید کتنا دشمن اسلام ہے, نہ پہچان سکے مکے والے کہ یہ کتنا دشمن اسلام ہے. نبی کا ایک صحابی تھا, ابھی نام ملوز خاطر نہیں ہے, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ بھی مدینے میں تھا. 8 بیٹے تھے اس کے. امام حسین نے پکارا لیکن مولا حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے. اس کے بعد جب مولا شہید ہو گئے تو یزید نے اس کو دعوت دی کہ صحابی کے بیٹے ہو, مدینے آ جاؤ. چند دن جا کے یزید کے پاس رہا اپنے بیٹوں کے ساتھ. یزید نے اس لیے بلایا تاکہ بلاؤں, چرب اور لذیذ کھانے کھلاؤں, کیونکہ یہ اکابر مدینہ ہیں, واپس جائیں میری تعریفیں کریں تاکہ پورے مدینے کو اپنی سپورٹ میں لے لوں. چند دن رہنے کے بعد جب یہ واپس مدینے آئے تو بڑے بڑے افراد مدینہ اس کے استقبال کے لیے گئے, محمد ابن رفیہ, مختلف لوگ, کہ بتاؤ خبر کیا ہے یزید کے دربار سے, مل کر آئے ہو, کیسا محسوس کر رہے ہو. یزید نے بلایا تھا تاکہ ان کو اپنا حامی بنائے, لیکن الٹا یزید کی مخالفت میں یہ چلے گئے.
اس نے کہا بس اتنا بتاؤں کہ جتنے دن یزید کے پاس تھا ایک بار بھی میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. صبح کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، کہ پورا دن حالت شراب میں اور نشے کے عالم میں رہتا تھا، کہ اپنی دربار میں ناچ گانا، فسق فجور اور زنا میں مشغول رہتا تھا. تو کہتا مجھے تم مدینے والوں کا پتہ نہیں، لیکن میں یزید کے مقابلے میں اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا. اب میں یزید کے خلاف کیا کروں گا؟ قیام کروں گا. اس کے بعد واقع ہررا ہوا، یہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ مارا گیا. اب یہاں پر ہے نا، اگر ادب شناس ہوتا جب حسین کہہ رہے تھے اس وقت، اگر امام حسین کا ساتھ دیتا تو آج کا مرنا فائدہ مند نہیں ہوا نا، کیونکہ سارے مر گئے. واقع ہررا پڑھیں گے، 2000 کے قریب لوگوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، کعبۃ اللہ کو زخمی کیا، مختلف کام کیے کہ وہ شرم آتی ہے مسلمان کو بتاتے ہوئے کہ اتنا ظلم اس ملعون نے آ کر مدینے میں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر مدینے والے ادب شناس ہوتے، جب مولا حسین بار بار 2 مہینہ اب عبداللہ الحسین مکے میں رہیں، 2 مہینہ 3 شعبان کو نکلے ہیں اب عبداللہ اور وہاں پہنچے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے ہیں کربلا کی طرف. اتنا لمبا عرصہ رہے مکے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مت سمجھو کہ حسین اپنی ذات کے لیے نکلا ہے، بلا شرم ولا بطرا، نہ میں مال اور حکومت اور دولت کی لالچ میں نکلا ہوں، بلکہ اس لیے نکلا ہوں کیونکہ اگر یہ سرے کار رہا تو معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر اس وقت سنتے تو کبھی بھی ان کے بچوں پر یہ چیزیں نہ آتی. یہی کوفے والے امام حسین فرماتا اگر میرا ساتھ دو گے تو شہادت ملے گی، لیکن میں حسین کہہ رہا ہوں اگر میرے ساتھ نہیں آؤ گے تو میری شہادت کے بعد خوش بھی نہیں رہو گے. یہی کوفے والے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. حجاج ابن یوسف جیسا حاکم ان کے سر پر آیا، مسجدوں میں بٹھا کے ان کے سروں کو کاٹا کہ گلیوں سے خون ایسے بہ رہا تھا جیسے پانی گلیوں میں بہا کرتا ہے. لیکن یہی خون اگر حسین کے لیے قربان کیا جاتا، یہی خون اگر مولا حسین کا ساتھ دے کے اپنی نسلوں کو بچا سکتے تھے تو کیا فرمایا؟ ادب شناس بنو. آج کا شیعہ، آج کا مسلم ادب شناس نہیں. کب سے چیخ رہے تھے کہ اسرائیل ناسور ہے، ناسور ہے، ناسور ہے. اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ مت سمجھو یہ صرف دشمنی ان سے کر رہا ہے، یہ تمہارے گھروں تک بھی آگ آئے گی، تمہارے اندر بھی یہ مسائل پیدا ہوں گے. لیکن اس وقت اگر مسلمان ادب شناس ہوتے تو آج اسرائیل 40,000 بچوں کو فلسطین میں نہ مار چکا ہوتا. آج کس ملک کو اس نے چھوڑا ہے؟ شام پہ وہ اٹیک کر رہا ہے، یمن پہ وہ اٹیک کر رہا ہے، ایران پہ وہ اٹیک کر رہا ہے. جہاں اس کا دل ہے پورے مڈل ایسٹ کا ایک طرح سے وہ باپ بنا ہوا ہے کہ کس میں جرت ہے مجھے مارے. یہ جرت اس کے اندر کس نے پیدا کی؟ یہی ڈرپوک مزاجی، ادب شناس نہ بننا، ہمت کا وجود میں نہ ہونا، طاقت پہ بھروسہ زیادہ رکھنا، رب پہ بھروسہ کم رکھنا. تو فرمایا اگر ادب شناس بنو گے. آج مسلم ممالک اپنے ادب کو نہیں پہچان رہے. کہ پہلے یہ تھا کہ دشمن تمہاری زمینوں پہ قبضہ کرتا تھا، آج وہ زمانہ چلا گیا کہ پاکستان کو خطرہ ہو کہ ہمارے بارڈرز پہ کنٹرول کیا جائے گا، یا مثلا ہم سے کوئی پنڈی چھین لے گا، اسلام آباد چھین لے گا، یا بارڈر پہ کوئی حصہ ہمارا چھین لے گا. وہ زمانہ چلا گیا. وہ برٹن کا زمانہ تھا کہ زمینوں پہ قبضے کیے جاتے تھے، وہ خود زمینیں چھوڑ کے چلے گئے، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. آج زمانہ زمینوں پہ قبضے کا نہیں ہے، ضمیروں پہ قبضے کا ہے. آج چور ہیں تو تمہارے کلچر کے چور ہیں. آج تمہاری اقدار کو چرایا جا رہا ہے، آج تمہاری رواداریوں کو چرایا جا رہا ہے، آج تمہارے بچوں کے اخلاق اور ایتھکس کو چرایا جا رہا ہے، آج تمہاری بچیوں کی چادروں کو چرایا جا رہا ہے، آج جوانوں کی غیرتوں کو چرایا جا رہا ہے. مختلف آج سب سے زیادہ خطرہ جس ادب کا ہے وہ یہ ہے میں پہچانوں کہ دشمن میری کون سی چیز چرا رہا ہے، مجھے کیا دے کر مجھ سے کیا لے رہا ہے. پیسے کے بدولت اگر میری قوم کو تباہ و بربادی میں ڈالا جا رہا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں ادب شناس بنو. یہ مت سمجھو کہ زینب کی چادر کو لوٹا جا رہا ہے تو یہ زینب کی چادر ہے، ایک امت کی بیٹی ہے. اگر اس کے اندر یہ جرت پیدا ہو رہی ہے، کل یہ فساد کہاں تک آئے گا؟ تمہارے گھروں تک آئے گا. یہ مت سوچو کہ آج حسین کا سر قلم ہو رہا ہے، میرا سر نوکے نیزہ پر ہے تو تم سب کے سر بچ جائیں گے. اگر یہ نواز رسول پہ اتنی جرت کر سکتا ہے تمہیں تو بڑی آسانی سے مار سکتا ہے. اگر یہ ہمارے خیموں کو آگ لگا سکتا ہے تو تمہارے گھروں کو تو بڑی آسانی سے تباہ کر سکتا ہے.
یہ جرت اگر اتنی جرت پیدا ہوئی، کیونکہ اگر امام حسین کے ساتھ اس نے یہ کیا، پھر جرت پیدا ہوئی کہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ وہ مسلمان جو نواز رسول کے لیے نکلا، یہ کعبۃ اللہ کے لیے کیا نکلے گا؟ پھر کعبۃ اللہ پر بھی اٹیک کیا، کتنا ظلم کیا، کہ کیونکہ معاشرہ کیا نہیں تھا؟ ادب شناس نہیں تھا۔ سورہ یاسین پڑھتے ہو نا، اللہ کہتا ہے اپنے دشمنوں کو پہچانو، اندر کا دشمن، باہر کا دشمن، ان الشیطان، یہ شیطان کیا ہے؟ عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا کھلم کھلا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو جب تک انسان ادب شناس نہ بنے تو عین عقل، عین علم، عین عقیدہ، عین عبرت، عین ادب، اور ایک اور عین ہے جو بڑا اچھا عین ہے، وہ عین عواطف ہے۔ عواطف کہتے ہیں ایموشنز کو۔ کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح کرتا ہے، احساسات کو صحیح کرتا ہے۔ کربلا ہمارے دل کو مردہ ہونے نہیں دیتا۔ ہاں، بچپن سے جو بندہ علی اصغر پہ روئے، جو جوان اکبر پہ روئے، جو خاتون سیدہ زینب پہ روئے، تو گویا یہ فرش عزا اس کے دل کو مردہ ہونے نہیں دیتا۔ تبھی آپ دفاع مقدس کے لیے جمعۃ الوداع کا حکم کس نے دیا؟ ایک شیعہ عالم نے دیا، کیونکہ شیعوں کا دل مظلوم کے لیے ہمیشہ دھڑکتا ہے، کیونکہ حسین ہمارے دل کو کبھی مردہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ پورے مسلمانوں میں جو آنکھیں سب سے زیادہ روتی ہیں وہ شیعوں کی آنکھیں ہیں۔ یہ غم کے آنسو کن کی آنکھوں سے بہتے ہیں؟ جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ دنیا پریشان ہوتی ہے، لوگ ہنسانے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ رونے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے؟ کیونکہ آپ کے دل کو خدا نے کیا بنا دیا ہے؟ نرم بنا دیا ہے، آپ کے احساسات کو پاک بنا دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے فرمایا ابن شبیب، اگر کسی پہ رونا چاہو تو میرے جد حسین پہ رویا کرو، مطلب آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، تباہ نہ کیا کرو۔ بیٹے کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئی ہے، فرمایا آنسو کو ضائع نہ کیا کرو۔ کس پہ رویا کرو؟ میرے جد حسین پہ رویا کرو۔ اب یہ آنسو جب مولا پہ بہے گا تو دنیا کے مسائل بھی دور ہو جائیں گے اور خدا تجھے شفا بھی دے دے گا۔ اور ان آنسوؤں میں اگر اللہ سے توبہ بھی مانگو گے تو خدا تمہارے سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے۔ یہاں تک فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر تمہاری آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، زیادہ نہیں، مچھر کے پر کے برابر آنکھیں گیلی ہو جائیں اور صاحب بصیرت رہو گے، تو فرمایا اس آنسو میں اتنی طاقت ہے، یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ہمارے عواطف کو، ہمارے احساسات کو، شیعہ کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ظلم سے کون روکتے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیا۔ فرمایا حسن، یتیموں کا خیال کرنا۔ آپ سنتے ہیں کہ خیموں میں سکینہ کو سینے پہ لٹایا ہوا مسلم کی جب بچیاں آتی ہیں فوراً اپنی بچی کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ان بچیوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ان کے ماموں بھی ہیں، محرم بھی ہیں، پیار کرتے ہیں۔ بچیاں پوچھتی ہیں کہ ماموں آج اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جس طرح سے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ بچیاں خیمے سے باہر جاتی ہیں، پھر اپنی بچی پوچھتی ہے کہ بابا آج تک آپ نے مجھے سینے سے اس طرح کبھی اتارا ہی نہیں ہے، آج اس طرح کیوں اتارا؟ تو فرمانے لگے کہ سکینہ، یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں۔ یہ قلب کی نرمی امام حسین کے دل میں، اور وہی قلب آپ کے قلب سے متصل ہو جاتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں جو ظلم کرے، وہ شیعہ نہیں جو یتیم پرور نہ ہو، وہ شیعہ نہیں جو مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ دلوں کو کیسے نرم کیا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا اگر کوئی خلوص دل سے آنکھوں کو پرنم کرے اور اپنے آقا کو یاد کرے، تو فرمایا اب چھٹے امام نے کہ ابھی تو رویا نہیں، فرمایا تو رونے کی تیاری میں ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتی ہیں، اے خدا یہ امور حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کیوں تاکید ہے کہ جب عاشورہ کا دن آئے جو آپ نے کل گزارا، فرمایا آنکھوں میں گریا بھی ہو اور ہمارے جد حسین کو کثرت سے کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ پوچھا مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ سو سلام۔ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کیا کرو۔ کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور کہ اگر خلوص سے سلام کرو تو خدا تجھے ثواب زیارت حسین بھی عطا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے
زینب نے اپنے بھائی کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا۔ یقیناً عاشورہ کا دن مومنین کے لیے بڑا تھکاوٹ کا دن ہوتا ہے، مجلس سنیں، جلوس میں جائیں، شام غریبہ کی مجلس، پھر آج 11 محرم، پھر آئے مجلس حسین سنیں۔ لیکن مومنین کہتا ہوں کہ مومن، جب تو عاشورہ کے دن جلوس میں چل رہا تھا تیرے لیے سبینیں لگی ہوئی تھیں، تجھے کوئی مومن پانی پلانے کے لیے آ رہا تھا، جب تو رو کے تھک کے رات کو گھر گیا تجھے نرم بستر بھی تو ملا۔ لیکن عاشورہ کے دن سکینہ کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کل کی رات اس بچی نے کیسے گزاری، جو روزانہ بابا کے سینے پہ سوئے، اس بچی کو سونے کے لیے کوئی سینہ نہیں ملا۔ مجھے نہیں پتا خاک کربلا پہ بیویوں نے پوری رات کیسے گزاری۔ تصور کرو، ایک رات پہلے رباب کی گود میں علی اصغر ہے، ایک رات پہلے ام لیلہ کے پاس اپنے بچے ہیں، اور آج کے دن ہر ماں اپنی گود کو دیکھ رہی ہے کہ میرا اصغر کہاں گیا، سکینہ ڈھونڈ رہی ہے میرا بابا کہاں گیا، ام فروا ڈھونڈ رہی ہیں کہ میرا قاسم کہاں گیا۔ تو ان کی مصیبت کو محسوس کیا کرو، اور پھر سوچو یہ سب کچھ کیا تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ تبھی فرمایا خلوص سے سلام کرو گے تو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، اس طرح سلام کریں جس طرح شہداء کو سلام کرنے کا حق ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر ایک پامال بدن پہ پڑی، اگر آپ نے 7 سال پہلے کسی کو دیکھا ہو اور آج اچانک سے کہیں نظر آ جائے تو کہتے ہیں میں نے اس چہرے کو 7 سال پہلے دیکھا تھا، 50 سال زینب حسین کے ساتھ رہی ہے،
50 سال بھائی کے سائے میں زندگی گزری ہے، نکاح میں شرط رکھی عبداللہ جہاں جہاں میرا حسین جائے گا مجھے روکو گے نہیں۔ مطلب جب جب مولا حج کے لیے گئے تو زینب کو لے کر گئے۔ عجب ہے، 50 سال بھائی کے ساتھ رہی۔ عاشورہ کے دن 4 گھنٹے کا فاصلہ آیا، زینب نے حسین کو نہیں دیکھا۔ 50 سال بھائی کے ساتھ رہنے والی جب بدن کو دیکھا پہچان نہ سکے، کہنے لگی انت اخی، کیا تو میرا حسین ہے؟ کیا تو میرا ماجایا ہے؟ نگاہوں کو آسماں کی طرف اٹھایا، میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا۔ اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، بہن نہ پہچان سکی، لیکن تاریخ کے جملے گئے جب مقتل میں پہنچی کیا دیکھا زینب سے پہلے ایک 4 سالہ بچی ہے، سر کو بابا کی گردن پہ رکھا ہے، آگے بڑی بچی کو اٹھائے، کٹی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب، ٹھہر جا زینب، میری تھکی ہوئی بچی، میری پیاسی بچی بڑی مشکل سے ابھی سوئی ہے۔ زینب نہ اٹھا میری بچی کو۔ سیدہ فرماتی ہیں بڑی دیر کے بعد جب بچی کی آنکھیں کھلی پہلا سوال کیا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ سکینہ بابا کے بدن پہ سر نہیں ہے، کہنے لگی پھوپھی اماں بڑا ڈھونڈا، کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، مجھے میرا بابا نظر نہیں آیا۔ رو کر کا بابا تیری پیاسی بچی، ایک مرتبہ کٹی گردن سے آواز آئے الیہ الیہ، میری پیاسی بچی بابا کے پاس غربت حسین کیسے نہیں پہچانا؟
میرے چوتھے امام اپنے صحابی کو کہتے ہیں، روایت ہے، فرماتے میرے بابا کے بدن پر 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ مومن نے سنا، بڑا رویا، رات کو گھر گیا، اپنی انگلی سے بدن پہ گننا شروع کیا۔ صبح امام کی خدمت میں آیا، مولا میں نے پورے بدن پہ گنا ہے، 1000 زخم کیسے آئے؟ بدن پہ اتنی جگہ نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا میرے بابا کے بدن پہ زخم تھے۔ کہ مولا کیسے تھے؟ فرمایا ربحون علی رب، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جہاں کسی نے تلوار ماری وہی پہ نیزہ مارا، جسے کچھ بھی نہ ملا اس نے میرے بابا کو پتھر مارنا شروع کیا۔ ربحان علی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین